گجر صاحب کو تشریف لائیں اور نعتیہ کلام سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے حضرت مولانا محمد قاسم گجر صاحب۔ حضرت مولانا قاری محمد اعظم صاحب کی مختلف لہجوں میں تلاوت سننے کے بعد پھر مولانا شمس العارفین صاحب کا پشتو میں دبنگ بیان سننے کے بعد پھر اردو میں تھوڑی سی ہماری حوصلہ افزائی کرنے کے بعد اور مدارس کے بارے میں اور مدارس کے طلباء کے بارے میں یہ سب کچھ کہنے کے بعد پھر جب میں نے سنا کہ پیر کے اندر ان کا اتنا بڑا ادارہ مرکز جس میں وہ کام کر رہے ہیں، یہ جناب خوشخبری سننے کے بعد پھر پیر طریقت الحضرت شریعت ولی کامل پیر عزیز الرحمان صاحب ہزاروی رحمہ اللہ، ان کے عدل علماء میں سے نام آنے کے بعد میرے ذہن کے اندر جو بات آئی وہ آپ احباب کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، توجہ اور دھیان اور محبت سے سماعت فرمائیے گا، انشاءاللہ یہ بھی سب کچھ ہوگا۔ آج اونچی اونچی جو آج اونچی اونچی جو ہستیاں چمکتی ہیں، آج اونچی اونچی جو ہستیاں چمکتی ہیں، آج اونچی اونچی جو ہستیاں چمکتی ہیں۔ آپ احباب اگر کسی طرح دائیں سر گھماتے رہیں گے تو میری بات نہیں سن پائیں گے، صحیح بات ہے، اور نہ آپ کو سمجھ آئے گا۔ میں جو پیغام دینا چاہتا ہوں پہلے مصرے کے اندر ہی آپ احباب اس کو سن لیں گے تو آگے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ قاری ظاہر صاحب ہر فروغ صاحب کوئی تو آج اونچی اونچی جو ہستیاں چمکتی ہیں، آج اونچی اونچی جو ہستیاں چمکتی ہیں، فیض ہے مدارس کا، فیض ہے مدارس کا، داڑیاں چمکتی ہیں، آج اونچی اونچی جو ہستیاں چمکتی ہیں، فیض ہے مدارس کا، پگڑیاں چمکتی ہیں، آج اونچی اونچی جو ہستیاں چمکتی ہیں، فیض ہے مدارس کا، ٹوپیاں چمکتی ہیں، آج اونچی اونچی جو ہستیاں چمکتی ہیں۔ ان کو کیا سمجھتے ہو یہ نبی کے وارث ہیں، ان کو کیا سمجھتے ہو یہ نبی کے وارث ہیں، ان کو کیا سمجھتے ہو یہ نبی کے وارث ہیں، ان کے دم قدم سے ہی، ان کے دم قدم سے ہی، ان کے دم قدم سے ہی بستیاں چمکتی۔ اسی دوران موبائل گرائے گا نیچے عظیم مشہور کیا ہوا ہے ابھی مجھے گرائے خان واقع سادات سے نسبت پیر طریقت رہبر ولی قابل
اور محب السنہ جناب حضرت مولانا مفتی محمود الحسن مسعودی صاحب تشریف لائے۔ اللہ پاک ایسے بزرگوں کا ہمارے اکابر کا سایہ تعبیر ہمارے سر پر قائم و دائم۔ ساتھی سے گزارش ہے اپنے اکابر کی راحت کا لحاظ رکھا جائے، اپنی چاہتوں کو نہ پورے کریں۔ ساتھی ابھی اس وقت نہ ملے ساتھی، حضرت کئی جگہوں سے مسلسل سفروں میں ہم اپنے اکابر کی اپنے بڑوں کی راحت کو مد نظر رکھیں، کوشش فرمائیں ساتھی مسافے سے اعتراض کریں۔ آج مسلسل سفر میں تھکاوٹ سے ہیں، جتنے انشاءاللہ اپنے اکابر کے اپنے بڑوں کی راحتوں کا لحاظ رکھیں گے ان کی دعائیں ہمیں لگیں گی انشاءاللہ۔ سب ساتھی ماشاءاللہ بھی کہتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمارے حضرت اقدس مفتی محمود الحسن مسعودی صاحب دامت فیوز ان کے باقی ساتھی بیٹھے رہے، بیٹھ جائے سارے۔ اللہ جل شانہ حضرت کی عمر میں، علم و عمل میں، صحت میں بہت برکتیں نصیب فرمائے۔ الحمدللہ ہر طرف سے نورانیت ایمانیت ہے، علم و عرفان کی بارش ہے اس وقت۔ احباب تشریف رکھیں، جزاکم اللہ۔ احباب سے گزارش ہے تشریف رکھیں، جزاکم اللہ۔ مجھے مفتی سید ناصر محمود شاہ صاحب اور دیگر احباب اور آج کے اس پروگرام کی انتظامیہ میں سے جتنے کوئی علماء کرام بہت سارے ان کی طرف سے 2-3 کلاموں کا حکم ہے۔ یہ تو میں نے اپنی مرضی سے انتخاب کیا چونکہ اس نوعیت کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ جیسے حضرت کی طبیعت تو انشاءاللہ ہوگی، میں آپ احباب کے سامنے کچھ حدیث لگواؤں گا انشاءاللہ۔ آج اونچی اونچی جو ہستیاں چمکتی ہیں، آج اونچی اونچی جو ہستیاں چمکتی ہیں، فیض ہے مدارس کا، فیض ہے مدارس کا، داڑیاں چمکتی ہیں، فیض ہے مدارس کا، داڑیاں چمکتی ہیں، فیض ہے مدارس کا، ٹوپیاں چمکتی ہیں، فیض ہے مدارس کا۔ بس انہی کی عزت ہے، بس انہی کی عظمت ہے، بس انہی کی عزت ہے، بس انہی کی عظمت ہے، بس انہی کی عزت ہے، بس انہی کی عظمت ہے۔ جن کے سر پہ سنت تھی، جن کے سر پہ سنت تھی، پگڑیاں چمکتی ہیں، جن کے سر پہ سنت تھی، پگڑیاں چمکتی ہیں، فیض ہے مدارس کا، داڑیاں چمکتی ہیں، فیض ہے مدارس کا، داڑیاں چمکتی اور سب چمکتے ہیں، نالے ندیاں چمکتی ہیں، سب چمکتے ہیں، نالے ندیاں چمکتی ہیں، حاملین قرآن سے، حاملین قرآن سے، وادیاں چمکتی ہیں، حاملین قرآن سے، وادیاں چمکتی ہیں۔ جذبات میں آ کر اے لوگوں قدرت سے لڑائی مت کرنا، جذبات میں آ کر اے لوگوں قدرت سے لڑائی مت کرنا، یہ حافظ قرآن رب کے ولی ہے، یہ حافظ قرآن رب کے ولی ہے، ان کی برائی مت کرنا، یہ حافظ قرآن رب کے ولی ہے، ان کی برائی مت کرنا۔ تم شوق سے سارے فن سیکھو، تم شوق سے سارے فن سیکھو، پر اتنی گزارش ہے تم سے
اسلام پہ جس سے آ جائے تم ایسی پڑھائی مت کرنا، اسلام پہ جس سے آ جائے تم ایسی پڑھائی مت کرنا، آج اونچی اونچی جو ہستیاں چمکتی ہیں، فیض ہے مدارس کا، پگڑیاں حضرت والا بس آپ کی موجودگی کے اندر مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا حل کیا نکالوں۔ بہت سارے کثیر تعداد میں انتظامی کی احباب میں سے حکم ہوا ہے کہ پیارے محبوب نبی علیہ السلام کا آقا علیہ السلام کیا مطلب کے لیے آخری نبی، آپ کی ذات کے بعد جو یہ دعویٰ کرے گا کہ میں آخری نبی بن کے آنے والا ہوں، بے ایمان کذاب دجال لعنتی بدبخت تو ہو سکتا ہے، نبی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو ایک بے ایمان بدبخت آیا، مرزا غلام قادیانی بے ایمان لعنتی، اس نے یہ دعویٰ کیا توبہ نعوذ باللہ توبہ نعوذ باللہ توبہ نعوذ باللہ کہ اب میں آخری نبی بن کے آیا ہوں، قرآن پاک کے اندر جہاں جہاں پہ لفظ محمد ذکر ہے اس سے مراد میں ہوں، اور بھی بہت ساری بکواسات لفظیات اس نے رکھی ہیں۔ تو احباب کو بہت کثیر تعداد میں حکم ہے کہ اس کے بارے میں تھوڑا سا سنا دیں، سنیے گا، پھر توجہ سے دھیان سے سنیے گا، بلکہ صرف سنی ہے کہ نہیں بلکہ میرے ساتھ سنائیے گا بھی۔ ہر ویلے آقا ہر بار لعنتی، مولانا شمس اللہ رفیع صاحب یہ آپ کا جواب ہے، آپ نے ہمیں پشتو میں چکر دیا ہے، پنجابی کا کہہ رہا ہے، لیکن انشاءاللہ آپ کی پشتو سے ہم کچھ احباب اردو والے سمجھے ہیں، میرا پنجابی انشاءاللہ میں تو پختون بھی سمجھے گا انشاءاللہ، دیر مزے دے انشاءاللہ۔ ہر ویلے آقا ہر بار لعنتی، قادیانی جھوٹا سی مکار لعنتی، قادیانی جھوٹا سی مکار لعنتی۔ آپ اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں، بڑا آسان ہوتا، جب میں یہ بولوں قادیانی جھوٹا تھی مکار لعنتی، جب لفظ آئے مکار آپ نے پڑھ دنی پڑھکار، بلند آواز سے کہنا ہے لعنتی، کیا کہنا ہے؟ ہر ویلے آقا ہر بار لعنتی، قادیانی جھوٹا سی مکار لعنتی، قادیانی جھوٹا سی مکار لعنتی، کانیوں دی آنکھ ودا بٹ بٹ تکنا، کانیوں دی آنکھ ودا بٹ بٹ تکنا، نبیوں نو چھڈ کسے نوکر نہیں رکھنا، نبیوں نو چھڈ کسے نوکر نہیں رکھنا، پچھو انگریز دا غدار لعنتی، قادیانی جھوٹا سی مکار لعنتی، جٹ جٹ بادوں نو آندا جو پیشاب سی، کالرا نے کیتا او دے میدے نو خراب سی، حرام خوری کیتا او دے میدے نو خراب سی، لیٹرین چ مریا یار لعنتی، قادیانی جھوٹا سی مکار لعنتی، قادیانی جھوٹا سی مکار لعنتی، دساں یارو دی کیڑی کیڑی کارستانیاں۔ سبحان اللہ۔ حضرت شاعر کہہ رہے ہیں میں اب اس کی ایک کوئی بات الٹی ہو تو بتاؤں، اس کے سارے کام ہی لکھے تھے۔ ایک دفعہ گھر سے نکلا جلدی سے، آگے کچھ اس کے ملنے ملانے والے انہوں نے دیکھ لیا تو وہ پوچھنے لگے حضرت جی ان کا کیا پہنا ہوا آپ نے؟ اپنا کمیز کرتا پہنا اور کیا؟ انہوں نے کہا اللہ لعنت، حضور کی دشمنی کی وجہ سے رب تمہیں دنیا میں ذلیل کر رہا ہے، بے ایمان یہ تمہیں اپنا کمیز کرتا نہیں پہنا، بیگم کا لہنگا پہنا۔ پھر ایک موقع پہ بکا اٹھایا، پھر چل رہا ہے آگے، پھر کچھ دوست احباب نے انہوں پھر یہ سوال کیا حضرت جی آپ نے سر پہ کیا باندھا؟ یہ باندھی اور کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضور کی گستاخی کی ہے، رب دنیا میں تجھے ذلیل کر رہا ہے، بے ایمان بخت، یہ تو نے خیر سے سر پہ پگڑی نہیں باندھی ہوئی، بیگم کی شوار دساں یاروں دی کیڑی کیڑی کارستانیاں، پائے لیڑے رن دیو کھائے بٹوانیاں، پگ بنے بیوی دی شلوار لعنتی، قادیانی جھوٹا سی مکار لعنتی، قادیانی جھوٹا سی مکار لعنتی، قادیانی جھوٹا سی مکار لعنتی۔
اب جتنی آپ اپنی انرجی لگا سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ والوں کی دعائیں ملیں گی، صحیح بات ہے، اور قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی۔ جتنی انرجی لگا سکتے ہیں اتنی انرجی لگا کے جواب دینا ہے، تار تار ختم نبوت، تار تار ختم نبوت، تار تار ختم نبوت۔ یہ ابھی جو اشعار پڑھنے لگا ہوں، میرے پیر و مرشد پیر طریقت رحمت شریعت ولی کامل حضرت مولانا استاد حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب استاد فرمایا کرتے ہیں برکتدار، اس بے ایمان کے بارے میں لوگوں کے ایمان کو بچانے کے لیے سے غلط سے کہیں کسی مجلس میں کچھ بتانا پڑ جائے تو اس کے بعد نعتیہ اشعار نبوت پہ یا کوئی ایسے اشعار ضرور پڑھا کرو۔ ابھی جو اشعار آپ احباب کو سنانے لگا ہوں، جو دوست احباب صاحب کا حکم، وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ میری اپنی زندگی کا سب سے بڑا اجتماع، سے بڑا اجتماع میں نے دیکھا آزادی مارچ کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ یہ اشعار پڑھنے کا موقع ملا تھا، اور اسی وقتوں میں بس وہی 2-4 اشعار پڑھ کے بعد کو مل جاتا ہے۔ پہچان کا مسئلہ ہے یہ، جان کا مسئلہ ہے، پہچان کا مسئلہ ہے یہ، جان کا مسئلہ ہے، ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے۔ کتنا پیارا ماحول بن رہا ہے جب یہ لفظ آئے ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے، پورے مجمع کی گونج آئے اور آواز بلند آواز سے آپ بابا پورے حال میں دکھائیں گے۔ ہاں پہچان کا مسئلہ ہے یہ، جان کا مسئلہ ہے، ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے، ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے، یہ فیصلہ ہے پکا منکر ہے اس کا کافر، یہ فیصلہ ہے پکا منکر ہے اس کا کافر، یہ فیصلہ ہے پکا منکر ہے اس کا کافر، یہ میرا نہیں نبی کے فرما کا مسئلہ ہے، ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے۔ ترمیم اس میں کوئی انسان کیسے کر دے، ترمیم اس میں کوئی انسان کیسے کر دے، رب نے کیا بیان قرآن کا مسئلہ ہے، ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے، نکتہ بھی اس کا کوئی ہم نہ مٹانے دیں گے، نکتہ بھی اس کا کوئی ہم نہ مٹانے دیں گے، نکتہ بھی اس کا کوئی ہم نہ مٹانے دیں گے، آقا سے اپنے عہد و پیمان کا مسئلہ ہے، ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے۔ اور اگلی بات سن کے حضرت مجھے ان کی کیفیت نظر آ رہی ہے، یہ بے چینی اور بے قراری میں بولیں گے، شعر سننا محبت سے کیا کہنے لگا محبت سے۔ جنگ یمامہ لڑ کر صدیق نے بتایا، جنگ یمامہ لڑ کر صدیق نے بتایا، جنگ یمامہ لڑ کر صدیق نے بتایا، یہ کاغذی نہیں ہے، یہ کاغذی نہیں ہے، میدان کا مسئلہ ہے، ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے۔ میرے بھائی نعرہ لگا رہے تھے میرزے پہ لعنت، میرزے پہ لعنت، جزاک اللہ، یہ جب نعرہ لگا رہے تھے میرزے پہ لعنت، میرزے پہ لعنت، تو مجھے ایک بات یاد آ گئی، یہ کلر سیدھا ہے، کلر سیدھا ہے، وہاں بہت تصویر تعداد بہت بڑا مجمع تھا، اس سے 2-4 گنا زیادہ ہوتا تھا، وہاں پہ بھی مجھے ساتھی نے حکم دیا کہ وہ مرزے کے بارے میں کچھ پڑھیں، میں نے پڑھتے پڑھتے میں نے بیچ میں کہا بولنے بلند آواز سے مرزے پہ لعنت، مرزے دجال پہ لعنت، مرزے ملعون پہ لعنت، مرزے بدبخت پہ لعنت، بیچ میں پھر میں نے کہا مرزا قادیانی جس بے ایمان نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اس بے ایمان پہ لعنت،
ساری میری حاضری ہوگی مکمل. جیسے ہی حضرت پروگرام سے فارغ ہوا بیچ میں انتظامیہ کی کچھ 2-4 نوجوان میرے پاس آ گئے. بھائی قاسم یہ آپ نے اچھا کر دیا ہے جو بیچ میں یہ کہہ دیا ہے مرزا بےمان جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا, اس سے بات کھل گئی. ورنہ جب آپ بار بار کہہ رہے تھے مرزا پہ لعنت, مرزا پہ لعنت, مرزا پہ لعنت, ہمیں خطرہ پڑ گیا تھا آج تمہاری خیر نہیں ہے. تو کیا ہوا, کہنے لگا ہماری انتظامیہ کے صدر صاحب بھی مرزا صاحب. اس لیے میں نے احتیاطاً یہ بات سنی, اس لیے میں نے یہ احتیاطاً بات سنی. تو ساتھیوں کا دل کر رہا تھا کہ ہم جو ہے اس کے اوپر لعنت کریں, تو کیوں نہ آپ کو آسان سے ایک نسخہ دیتے ہیں, آسان سے, بہت ہی آسان تھا, اور آپ تھوک کے حساب سے لعنتیں لے کے جائیں اور حضور نبی علیہ السلام کی ذات کو خوش کرنے کے لیے اس بے ایمان مردود کے وہاں جہاں پہ اس وقت یہ دفن ہے بدبخت لعنتی, وہاں تھوک کے حساب کے پہنچا کے ہیں. ایڈریس میں دیتا ہوں, نوٹ کیجیے گا. بمقام دجال نگر, تحصیل مرتضی آباد, ضلع کسیٹی گڑھ, محلہ ٹیچی پورہ, گلی نجاست والی, مردود منزل, مرزا بخت شیطان کو ہے. یاد رہے گا, بمقام دجال نگر, تحصیل مرتضی آباد, ضلع کسیٹی گڑھ, محلہ ٹیچی پورہ, گلی نجاست والی, مردود منزل, مرزا بےمان بدبخت لعنتی کو ملی. اتنا بہترین ایڈریس کیا آپ کو. بس وہ آ گئی ایسی ہے. آؤ بچوں سنو کہانی, مگر وہ مرزے کا میں نے اپریشن تو کر ہی دیا, لیکن بچوں کا اصرار ہے تو ایک بڑا کرتا تھا ایک کہانی. آؤ بچوں سنو کہانی, ایک تھا لعنتی, ایک دن اس کا جی للچایا, گرداسپور میں نبی بن آیا. شہر تھا اس کا قادیان, جس میں رہتا یہ شیطان. بیویاں تھی اور اس کی دو, ایک تھی ان میں بڑی بدخو, نام تھا اس کا نصرت جہاں, دوسری تھی اور بچے امام. دعویٰ تھا اس کا اسلامی, کام تھے اس کے سب شیطانی. آؤ لوگوں سنو کہانی, ایک تھا لعنتی قادیانی. یہ تھا ابن چراغ بی بی کی مشہور جو مئی گسیٹی. کیا بتائیں کیا جگ بیتی, فرشتے بھی تھے چیچی چیچی. رہ گیا تھا ایک الجھا سوال, فرشتہ ایک تھا مٹھن لال. جان تباہی میں تھا شراب, اس کو تو تھا مرض پیشاب. حالت تھی اور اتنی خراب, نہ آگے پہننے اس کو جرات. مرید تھے اس کے کتے مار, خود کو کہے میں شور مار. شکل اس کی تھی انسانی, پر کام تھے اس کے سب حیوانی. آؤ ہو بچوں سنو کہانی, ایک تھا لعنتی. آؤ ہو لوگوں سنو کہانی, ایک تھا لعنتی. آنکھوں سے تھا یہ بھنگا, آنکھوں سے تھا یہ مہنگا, پہنے تھا بیوی کا لہنگا. اوپر نیچے اس کے بٹن, گڑ اور ڈیلے کھانا مشن. گڑ ڈیلے میں پہچان نہ جانے, کھا جائے یہ کیا کیا جانے, اور سنائے کیا افسانے. مر گئے یاروں خانے, وہ جس کی تم نے سنی کہانی, یہ تھا مسٹر انگلستانی. ایک دفعہ شروع سے میں بہت سارا سیکھاتے, بہت کچھ سمیٹ کے یہ 2 شعر پڑھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو مجھے سادات کی طرف سے 2 شعر یہ پڑھنا چاہتا ہوں. یہ دل بھی حسینی ہے, یہ دل بھی حسینی ہے, یہ جان بھی حسینی ہے. یہ دل بھی حسینی ہے, یہ جان بھی حسینی ہے. یہ دل بھی حسینی ہے, یہ جان بھی حسینی ہے. یہ دل بھی حسینی ہے, یہ جان بھی حسینی ہے. صد شکر کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے.
نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے، کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے، تو مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے، ہر قاری کے ہونٹوں پہ، ہر قاری کے ہونٹوں پہ قرآن بھی حسین بھی، ہر قاری کتنے کتنے بار اچھا ہونٹوں پہ، ہر قاری کے ہونٹوں پہ قرآن بھی حسینی ہے، کتنے بار والا؟ کتنے بار والا؟ کتنے بار والا؟ یہ ہے حسینی قرآن، یہ اللہ پاک نے ہمیں نصیب فرمایا۔ ہر قاری کے ہونٹوں پہ قرآن بھی حسینی ہے، اور سیٹ کو حاضری کو آپ کو چھیڑ دے گا، پیار سے سننا۔ رونق ہے مساجد میں شبیر کے سجدے سے، رونق ہے مساجد میں اصحاب کے صدقے سے، رونق ہے مساجد میں شبیر کے سجدے سے، منبر بھی حسینی ہے، منبر بھی حسینی ہے، آذان بھی حسینی ہے۔